ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرتا ہوں ذکر آل محمد برائے خیر، کرتا ہوں ذکر آل محمد برائے خیر، کیا اور مانگنی ہے مجھے اب دعائے خیر، اور محبوب کردگار ہے نانا حسین کا، جو ابتدائے خیر ہے جو انتہائے خیر، لوگوں سنو حسین کا بابا ہے وہ سخی، لوگوں سنو حسین کا بابا ہے وہ سخی، ہوتی ہے جس کے در سے مسلسل عطائے خیر، اور خیر النساء ہے اہل جہاں ماں حسین کی، خیر النساء ہے اہل جہاں ماں حسین کی، رکھی ہے جس کے سر پہ خدا نے ردائے خیر، اور خود حسین باغ رسالت کا پھول ہے، اور خود حسین باغ رسالت کا پھول ہے، جس کی ہر ایک ادا کو کہیں گے ادائے خیر، اور حر کو ملا تھا ذوق سماعت کمال کا، حر کو ملا تھا ذوق سماعت کمال کا، لاکھوں میں بس اسی نے سنی تھی صدائے خیر، لاکھوں میں بس اسی نے سنی تھی صدائے خیر۔ الحمدللہ مالک کریم کا بے حساب فضل اور احسان ہے، جس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محتشم، یہ محفل چونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے حوالے سے ہے،
اس میں ایک چیز کا اضافہ جو آپ کو لیے مقصود ہے، جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جابر حسین صاحب کی نگرانی میں گزشتہ 5 سال سے، یعنی آج سے 7 جولائی 2026 سے 5 سال پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل مطہرہ پر درود پاک پڑھنے کا آغاز کیا تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اس سفر میں جو احباب بھی شریک ہوئے، اللہ رب العزت ان کی شرکت کو قبول فرمائے، اور جو احباب شریک ہونا چاہتے ہیں وہ جابر حسین صاحب سے رابطہ کریں۔ میں بلا تمہید و بلا مثال اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 تلاوت کی، یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر اس سلسلے کو ایک ہیڈنگ کے تحت دیکھنا چاہیں، ایک سرخی کے تحت دیکھنا چاہیں، ایک عنوان کے تحت دیکھنا چاہیں، تو بنیادی عنوان یا بنیادی موضوع یہ بن سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کیا تھے، بعثت کے مقاصد کیا تھے۔ جب ہم نے ان مقاصد کا ذکر کیا تو قرآن کریم نے کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح آپ کے درمیان آپ ہی میں سے ایک رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب ان کے فرائض کا تذکرہ کیا گیا، وہ ایک ہدایت تھی، وہ ایک نصاب تھا، وہ ایک گائیڈ لائن تھی ہم لوگوں کے لیے۔ جب اس کا ذکر کیا تو کہا یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ بتایا، وہ آپ کے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ آپ کو پاک اور پاکیزہ اور مطہر کرتے ہیں، مطلب آپ کے نفس کو طہارت کا وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جس مقام پر رب کریم انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرض بتایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ آپ کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا نہ صرف کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے والحکمہ، آپ کو دانائی، آپ کو گہری سمجھ بوجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر جب آیت کا اختتام آیا فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور آپ کو وہ کچھ بھی سکھاتے ہیں ما لم تکونوا تعلمون، جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ ہمارا مین مقصد اس آیت مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے۔ عزیزان محتشم، پہلا مقصد جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ کو ہماری آیات کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں۔ آپ نے محفل کے آغاز میں قرآن کریم کی تلاوت سنی، یہ وہی سنت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرز عمل ہے کہ جو آج بھی اس سنت کو اپنا کر آپ کو سنایا گیا۔ یہ تو ہو گیا کتاب آپ کے سامنے تلاوت کر دی گئی۔ پھر لفظ وَيُزَكِّيكُمْ کی طرف آئی ہے۔ اردو زبان میں سمجھنے کے لیے آپ اس کو تزکیہ کہیں گے۔ تزکیہ اس چیز کو آپ کو سمجھانے کے لیے اگر بات کریں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مقصد ہے تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں گناہوں سے بالکل دھو دینا، گناہوں سے بالکل پاک کر دینا۔ جتنی نجاستیں ہیں ہمارے اندر، جتنی باطنی نجاستیں ہمارے اندر موجود ہیں، ان ساری کی ساری نجاستوں کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا، پاک کر دینا۔ تو گویا جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام
اس پستی میں پڑے انسان کو عروج کی بلندیوں پر لے کے جانے کے لیے آئے ہیں. گویا کہ مٹی کو سونا بنانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. یہ وَيُزَكِّيكُمْ کا فیض ہے، تزکیہ ہے. یہ آپ سب کے لیے اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک مقصد ہے. تو عزیزان محتشم، یہ بات سمجھنے کے بعد پھر ذرا سوچئے کہ جو مصطفیٰ آپ جیسے انسانوں کو عام انسان نہ رہنے دیں، سب سے بہترین انسان بنا دیں، اس مصطفیٰ کے اپنے گھر کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے آل پاک کا، ان کی اہل بیت اطہار کا عالم کیا ہوگا؟ کس درجے کی پاکیزگی، کس درجے کی طہارت رب کریم نے اس گھرانے کو عطا کی ہوگی. اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. قرآن کریم ہی جب اس کی تائید کرنے پہ آتا ہے تو رب کریم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس نرالے انداز کو، جس ردا کی بات میں نے آپ کے سامنے اشعار میں کی کہ وہ ردائے خیر ہے، اس چادر تطہیر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین کو اس چادر کے اندر لیا، تو پھر رب کریم نے کہا کہ وَيُطَّهِرُكُمْ تَطْهِيرًا، کہ ساری کائنات کا تزکیہ کرنے والے مصطفیٰ. اب خدا کی یہ چاہت ہے کہ اب خدا آپ کے گھرانے کو بذات خود پاک کر رہا ہے. تو جو تزکیہ عام لوگوں کا مصطفیٰ کرے، مصطفیٰ کے گھرانے کی باری آئی تو خدا کہے کہ وَيُطَّهِرُكُمْ تَطْهِيرًا. مصطفیٰ یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا آپ کے گھرانے کو پاکیزہ کر رہا ہے. یہ جو دوسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيكُمْ، آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں مصطفیٰ، خود ان کے گھر کو پاکیزہ رب کریم کر رہا ہے. پھر اگلے منصب پہ آئیے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ آپ کو کتاب کا علم دیتے ہیں. آج آپ سب کہیں کہ میں قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں، سیکھ سکتا ہوں، مجھے آتا ہے. کوئی بھی آپ کے سامنے، میرے سامنے کچھ نہ کچھ حفاظ بھی بیٹھے ہوں گے، کتاب کا علم ہے، اللہ رب العزت نے ان کے سینے میں قرآن کریم کا نور رکھا ہے. لیکن اس نور قرآن کی اصل کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ جوڑ کر میرے مصطفیٰ کا جو مقصد بتایا گیا وہ فرمایا گیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی مصطفیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں، وہ ہے الحکمہ، حکمت ہے. اور حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دین کی گہری سمجھ بوجھ. جب آپ کسی ایسے موڑ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ حق کا فیصلہ کرنا ہے، فرقان پہ ہیں، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، تو حکیم حکمت اس کو کہیں گے کہ جو اس موقع پر صحیح فیصلہ کرنا جانتا ہو. تو سوال ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کتاب بھی سکھا دی، حکمت بھی سکھا دی، کیا اس حکمت کا کوئی ابدی وارث بھی مصطفیٰ چھوڑ کے گئے ہیں یا نہیں گئے؟ اور یہ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں ہے. ترمذی شریف پیکج ہے تو گوگل کا خطاب کے بعد اوپن کیجئے گا، ترمذی شریف لکھے اردو میں 3723 لکھیے گا، صرف انٹر کیجئے گا، آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی. اوپن کر کے وہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فرمان امام ترمذی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو گویا آپ کو طہارت بھی جب لینی چاہیے تو سب سے پاکیزہ مصطفیٰ کا گھرانہ ٹھہرا. کتاب سمجھنے کے لیے حکمت کی بات آئی تو مصطفیٰ کی زبان مبارک خود کہے. یہ زبان مبارک وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہے کہ مصطفیٰ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتی، آپ خدا کی مرضی سے بولتے ہیں.
تو خدا کی مرضی سے کیا بولیں کہ انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کسی نے بھی قرآن کو سمجھنا ہے علی کا دامن پکڑ کے آئیے، تب قرآن سمجھ آئے گا، ویسے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ نے وصال کے وقت کہا تھا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے تو ایک علی کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کو پکڑ کر قرآن کو سمجھنا، قرآن تمہیں فوراً سمجھ آ جائے گا۔ یہ حکمت ہے۔ اب عزیزان محتشم، اس آیت نمبر 151 کا آخری حصہ، وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ آپ کو وہ کچھ بھی سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس سے پہلے آپ نے وہ عمل، وہ کام، وہ علم، وہ تجربہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جب عربی زبان کے اندر لم لگا دیا جاتا ہے تو لم کہتے ہیں نفی جہت بلم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی بھی لفظ کے اوپر داخل ہو تو اس کے اندر ماضی کا ایسا معنی پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں نفی کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ کہا کہ لم تکون، تم نہیں جان سکتے تھے، جتنی مرضی کوشش کر لیتے تم لم تکون، تم نہیں جان سکتے تھے جو علم ابھی مصطفیٰ تمہیں دیں گے۔ مالک کریم سارے مقاصد تو پورے ہو چکے، قرآن دے دیا، طہارت کر دی گئی، حکمت دے دی گئی، اب پھر آگے کیا رہتا ہے کہ جب کہا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، آپ کو وہ کچھ بھی دیتے ہیں کہ جو آپ کی سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اسی پہ ہمارا خطاب آگے چلے گا، اسی گفتگو کو سامنے رکھیے گا کہ آپ کو کیا کچھ چیزیں دی ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ جو عام شخص عام تعلیمات کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ جب یہ آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے تو انسانوں کو بندگی کا سب سے بڑا نسخہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور نسخہ کیا دیا؟ آیت نمبر 192 میں فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھ خدا کا ذکر کرو، اذکرکم، میں خدا تمہارا ذکر کروں گا، واشکرولی، مجھ خدا کا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میرا کفر نہ کرنا، ناشکری اختیار نہ کرنا۔ دو طرح سے یہ آیت مبارکہ سمجھاؤں گا، ایک امام حسین کے طرز عمل سے، ایک ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کس حد تک قرآن میں ثابت ہے۔ امام حسین کا طرز عمل دیکھیے تو عزیزان محتشم، بندہ اپنے خدا کا ذکر کرے تو عارضی ہو سکتا ہے، ابھی ہم ذکر کریں، ہو سکتا ہے بعد میں گھر چلے جائیں، کھانا کھائیں اور کام کریں باقی، تو بندہ خدا کا ذکر کرے تو عارضی ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو ہر لمحہ خدا کا ذکر کرتا ہو؟ تو بندہ جب خدا کا ذکر کرے تو عارضی ہو سکتا ہے، لیکن جب خدا بندے کا ذکر کرے تو قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اس شخص کا نام۔ اب وہ کون ہے؟ فَاذْكُرُونِی کے تحت آپ دیکھیے کہ تم میرا ذکر کرو۔ میدان کربلا کے اندر جو تمام روایات میں ایک روایت متفقہ ہے کہ عصر کی نماز امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ادا کی ہے۔ باقی جتنی روایات میں ہو سکتا ہے کہ سند سے ٹھیک نہ ہو، باقی کوئی معاملات ہوں، لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ امام حسین نے عصر کی نماز ادا کی ہے، لیکن کس تناظر میں ادا کی ہے وہ تناظر سمجھیے۔ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، آپ کو وہ کچھ سکھایا جائے گا آپ کی سوچ سمجھ بھی نہیں سکتی۔ یہ جو آیت نمبر 151 کا آخری حصہ تھا، قرآن کریم نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جب قاعدہ دینا چاہا تو قاعدہ دیا کہ مصطفیٰ آپ جب حالت جنگ میں ہوں تو رب کریم آپ کے لیے کلیہ عطا فرما رہا ہے، قانون عطا فرما رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کا جو لشکر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ نہیں رکی، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانہ کی بات چل رہی ہے، جس میں غزوات ہے، غزوہ بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، خیبر ہے، جتنے بھی ہیں۔ طریقہ کار یہ دیا کہ حضور نماز تو قائم کرنی ہے،
طریقہ یہ ہے کہ 2 گروہوں میں تقسیم کر لیں اپنے لشکر کو، آپ امامت کروائیے، ایک لشکر آپ کے پیچھے آ کے نماز میں شامل ہو، دوسرا لشکر کیا کرتا رہے؟ جنگ کرتا رہے، کیونکہ انسانی جان کی حفاظت چاہتا ہے اسلام۔ سب کو نہیں کہا کہ نماز میں آ جائیے، آدھا لشکر حضور آپ کے پیچھے آ جائے، نماز پڑھ لے، پہلی رکعت جب مکمل ہو جائے ان لوگوں نے آپ کی معیت، نماز آپ کی معیت میں ہے، ادا کر لی، اب وہ 1 رکعت پوری کرنے کے بعد واپس جنگ میں چلے جائیں، دوسرا لشکر آگے آپ کے پیچھے دوبارہ دوسری رکعت کے اندر شامل ہو جائے، گویا دونوں لشکر حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیں، لیکن جنگ نہیں رکنی چاہیے، انسانی جان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جنگ بھی ہوتی رہے، نماز بھی قائم ہوتی رہے۔ ارے یہ پھر کون سی تعلیم ہے آیت نمبر 151 کے آخر میں کہ آپ کو وہ کچھ سکھاتے ہیں کہ جو آپ کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ ارے سارا خانوادہ لٹا کر میرے حسین، ابھی کوئی ایسی صورت سامنے نظر نہیں آتی کہ حسین اپنے لشکر کو کہے کہ آپ آدھے نماز پڑھ لیں، آدھے میرے پیچھے آ جائیں، نماز 1 رکعت پڑھ لیں، پھر دوسرا آ جائے میرے پیچھے۔ تنے تنہا حسین ہیں اور کھڑے ہو کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کوئی اور لشکر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو حسین آپ کے نانا کے لیے طرز عمل تو یہ تھا کہ آپ اپنی حفاظت پہلے کرتے، کہ آپ کے لیے اسلام کہتا ہے کہ پہلے جان کی حفاظت ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آج اگر حسین اپنی جان کی حفاظت کے لیے رک گیا تو قیامت تک کوئی مصطفیٰ کے دین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس تیروں کی برسات کے اندر مصطفیٰ کے حسین نماز پڑھتے ہیں، دوسرا کوئی لشکر نہیں ہے پیچھے کہ جو میرے حسین کی حفاظت کرے وہاں پہ۔ تو حسین اس قاعدہ کو کہ جو قرآن نے قاعدہ دیا، حسین اپنی حفاظت تو کر لیتے آپ۔ کچھ کو کہتے کہ جنگ لڑتے رہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، حسین نے کہا نہیں، یہ نواسہ مصطفیٰ کا ہے، طریقہ کار وہ دے گا، کیونکہ مصطفیٰ کا ہے، وہ کچھ بھی سکھایا جائے گا آپ کو کہ جو آپ نے آج سے پہلے تک نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس طریقے سے نماز قائم کی ہے کہ گویا حسین اپنی جان تو جان آفری کو سپرد کر رہے ہیں، لیکن اپنی نماز کو نہیں چھوڑا۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس گرمی کے موسم میں نماز کو نہیں آتے، کون سا خدشہ ہے آپ کی جان کو لاحق ہے کہ آپ نماز کو نہیں آتے؟ صبح کی نماز کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، لیکن حسین کی محفل میں شریک ہے۔ یہ تعلیمات نہ تو گھرانہ مصطفیٰ کی ہیں نہ خدا کی ہیں۔ آپ کا بچہ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے اور حسین حسین کرتے تو یہ حسینیت کبھی بھی قابل قبول نہیں رہی ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے۔ خطاب کے دوران میں نے جن سے قرآن کریم حفظ کیا، قاری زبیر چشتی صاحب تشریف لائے، ان کے لیے نعرہ لگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ فذکرونی، کیسا ذکر ہے جو حسین تنہ تنہا کر رہے ہیں، پھر وشکرولی، میرا شکر ادا کرنا۔ حسین بارگاہ خدا میں جب سر جھکاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ مالک کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ کے نواسے حسین کا انتخاب کیا ہے۔ پھر صلہ رب کریم نے کیا دیا؟ اذکرکم، حسین اب آپ کو آپ کا خدا یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب کہ تک آپ کے نانا اور آپ پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ تو ہماری نمازیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ خوشی سے میں نے خریدا، یہ غم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے، اور کسی یزید کی مدحت میں کس طرح سے لکھوں کہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے۔ اور کوئی تو ان مفتیوں ملاؤں کو یہ خبر کر دے نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ اور پیر، فقیہ، کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔
تو یہ رب کریم نے اذکرکم حسین آپ کا ذکر ایسا کریں گے کہ قیامت تک آپ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اس آیت نمبر 152 کو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کیجئے۔ مالک کریم جب آپ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ یہی پیغام ہمیں دیتے ہیں کہ کل مصطفیٰ آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر رب کریم کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرو بلکہ مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اب اتباع اس کو کہتے ہیں ان تتبع اثر غیرک او تکفو اسرہ کانک تمشی خلفہ، کسی کے نقش قدم کی پیروی اس طرح کرنا کہ وہ آگے آگے چلے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے کہ حضور ہم تو رب کریم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، رب کریم آپ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کہتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مجھ مصطفیٰ کی محبت چاہیے تو میرے اہل بیت کی مودت اختیار کیجئے، خدا آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ فذکرونی ہے کہ آپ ذکر کریں، جس ذکر میں واسطہ حسین کا وہ آپ کو میرے مصطفیٰ کی ذات تک لے کے جائے گا۔ جب آپ مصطفیٰ کی ذات تک جائیں گے مصطفیٰ آپ کو خدا کی ذات تک لے کے جائیں گے۔ یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، اس وجہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو فذکرونی کے اندر اس گھرانے کا تذکرہ ہے کہ جس گھرانے کے وسیلے سے آپ رب کریم کی بارگاہ تک پہنچے گے۔ پھر اذکرکم، آپ کو کیا اجر کیا ملے گا؟ ارے اس سے زیادہ اور اجر کیا چاہیے کہ آپ کو آپ کا خدا حسین کا ذکر سنوا رہا ہے، مجھ سے حسین کا ذکر کروا رہا ہے۔ اور یہ عرش معلیٰ کا ذرا منظر سامنے لائیے کہ جب سیدہ شباب اہل الجنہ حسین کریمین آپ کو کس نگاہ سے ابھی دیکھ رہے ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس نگاہ سے، کس نگاہ التفات سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوض کوثر کے مقام پر آپ کا ذکر کس طرح سے کر رہے ہوں گے۔ تو گویا یہ رب کریم کا آپ پر فیض ہے کہ جس نے آپ کا انتخاب فرما لیا ہے۔ پھر قرآن نہیں کہا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرنا۔ مالک کریم کا شکر ادا کرنے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو آپ حسین کا شکر ادا کیے بغیر ہی رب کریم کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کس منہ سے رب کریم کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اپنی نمازوں میں شکر ادا کیجئے کہ حسین آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، نافرمانی نہ کرنا۔ اس گھرانے کی بات آئے تو کسی پر شیعہ ہونے کا الزام نہ لگانا، بار بار کوئی حسین کریمین کا تذکرہ کرے اس کے اوپر اپنے نام نہاد فتوے لے کر نہیں آنا۔ یہ قرآن کا ضابطہ ہے وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اگر شکر میں زبان نہیں کھول سکتے، ناشکری کی وجہ سے زبانیں نہیں کھولنی اپنی، یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ اب اس سے جڑی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 153 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، تمہاری مدد کی جائے گی۔
کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محتشم، یہاں پر ایک خاص بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ پہلی آیت کے حصے میں کہا گیا کہ تم رب کریم سے مدد طلب کرو بالصبر، کس کے ذریعے؟ والصلاۃ، کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے رب کریم سے مدد کرو، طلب کرو، رب کریم آپ کی مدد کرے گا۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے، کسی پریشانی میں ہیں، صبر رکھتے ہوئے رب کریم سے آپ مدد طلب کریں، آپ کو خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن ہم مدد کے لیے دنیاوی لوگوں کے محتاج ہیں، کبھی اس رب کریم کی بارگاہ میں صبر کر کے نماز پڑھیں، اس سے مانگے، نہ عطا ہو تب بات کریں۔ اب واپس آئیے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر دو باتیں ہیں کہ رب کریم سے صبر طلب کرو، مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے بھی، نماز کے ذریعے بھی۔ عجیب بات ہے کہ جب آیت ختم ہوتی ہے، آیت کے آخر میں کہا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مالک شروع میں تو دو چیزیں تھیں، نماز بھی تھی، صبر بھی تھا، جب آیت ختم ہوئی تو آخر میں صرف صبر رہ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن رب کریم نے کہا نہیں، کہ کل کربلا کے میدان میں نمازی دونوں طرف ہوں گے، اس لشکر میں نمازیں دونوں طرف پڑھی جاتی ہوں گی۔ ابن سعد یزید کا لشکر بھی نمازیں پڑھے گا، وہ حسین کو کہے گا کہ جلدی جلدی جنگ لڑے، ہم نے جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور دوسری طرف حسین کا لشکر بھی ہوگا۔ اگر رب کریم کہتا کہ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کہ رب کریم نماز والوں کے ساتھ بھی ہے، صبر والوں کے ساتھ بھی ہے، تو کل کلاں یزیدی کہتے کہ رب کریم ہمارے ساتھ بھی ہے کیونکہ ہم تو نمازی تھے۔ یہاں پر رب کریم نے جواب دیا کہ چاہے نمازی دونوں طرف موجود تھے، لیکن صبر کرنے والے دونوں طرف موجود نہیں تھے۔ صبر صرف ایک طرف کیا جا رہا تھا، وہ میرے مصطفیٰ کا حسین کر رہا تھا۔ سارا خانوادہ لٹا کے رب کریم کی بارگاہ میں کون ایسے کہہ سکتا ہے کہ مالک تو راضی ہو جا، تیرے مصطفیٰ کا دین بچ گیا ہے۔ تو گویا ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کی نمازیں اگر امام حسین کے ساتھ ہیں تو آپ کی نمازیں قبول ہیں، اگر آپ کی نمازیں لشکر یزید کے ساتھ ہیں تو آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور یہ فیصلہ میں نے نہیں، یہ فیصلہ حر نے کیا تھا کہ جب میدان جنگ میں مخالف لشکر میں حر سپہ سالار ہیں، امام حسین کے سامنے آتے ہیں اور امام حسین کو کہتے ہیں کہ حسین حر کو اب آپ اپنی طرف کر کے آزاد کر دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام حر سے کہتے ہیں کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر آپ دنیا میں بھی آزاد ہیں، قیامت میں بھی آزاد ہیں۔ تو حر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میں امام حر سے پوچھتا ہوں کہ حضور ایک نماز تو آپ امام حسین کے پیچھے پڑھ لیتے کہ کل قیامت میں آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جاتی، ایک نماز امام حسین کے پیچھے پڑھ لیتے آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جاتی۔ تو امام حر جواب دیتے ہیں کہ جب لشکر یزیدی ہوں تو نمازیں کبھی سکون نہیں دیا کرتی، اگر آپ لشکر حسین کے اندر ہیں تو حسین کا یہ کہنا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، حسین آپ کو دنیا میں کہتے ہیں کہ حر آپ دنیا میں بھی آزاد ہیں، قیامت میں بھی حسین آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ تو نمازیں دونوں طرف پڑھی جا رہی ہیں،
صبر کرنے والے دونوں طرف آپ کو نہیں ملیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، مع کا مطلب سنگت ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے جب فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ روز محشر علی قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا، حتیٰ یرد علی الحوض، کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر تشریف لے آئیں گے۔ تو ماں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسین کو اپنے پاس بلا کے اس جنت کا سردار بنایا ہے کہ جس جنت کی آرزو آپ تمام احباب کرتے ہیں۔ یہ سنگت ہے، یہ معیت ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو رب کریم کی بارگاہ میں قربان کر دیے جائیں، اپنی جانیں دے دیں، ان کو کبھی بھی آپ مردہ نہ کہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ ارے یزید نے امام حسین کو کیوں ختم کیا؟ سوال یہ ہے، کیوں شہید کرنا چاہا؟ کہ یہ گھرانہ ختم ہو جائے گا، مجھے سرداری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کو کون بتائے کہ تم جن کو ختم کرنا چاہتے ہو قرآن ان کو احیاء زندہ کہہ رہا ہے؟ قرآن جن کو زندہ کرے کون ہے جو ان کا ذکر ختم کرے؟ اور سورہ آل عمران میں تو اس سے بھی زیادہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، گمان تک بھی نہ کرنا، ذہنوں میں سوچ بھی نہ لے کے آنا کہ جو رب کریم کی بارگاہ میں جان دے دیں وہ ختم ہو گئے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کریم کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ یہ کون سا رزق ہے؟ کیا اپنی جان دینے کے بعد کوئی کھانا ہے جو شہیدوں کو دیا جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے؟ رزق آپ اس چیز کو کہیں گے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ کون سا کھانا ہے؟ رزق کس چیز کو کہیں گے پھر؟ اس کی وضاحت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں دیکھیے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ عام جو شخص شہید ہو جائے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ خدا کے ہاں سے رزق پاتا ہے، لیکن جو سرداروں کے سردار ہوں ان کے رزق کا عالم کیا ہوگا پھر؟ وہ رزق تو ایسا ہے کہ وہ رزق نہ صرف حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کائنات کو رزق ان کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ اور وہ ایسا رزق ہے، اس گھرانے کی جب بات آئی تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک میرے ان جنت کے سرداروں کی اجازت آپ کو نہیں مل جاتی۔ تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی عزت و تکریم آپ سب کے اوپر لازم ہے۔ یہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ وہ کون سی بات ہے کہ جو آپ نہیں جانتے میرے مصطفیٰ عطا کر گئے ہیں۔ گویا اس کے لیے کوئی ہمیں عملی تجربہ گاہ چاہیے، کوئی میدان چاہیے جہاں پر یہ تجربہ ہوا ہو کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے اس گھرانے نے آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ ارے یہ کیسی تربیت ہے، دنیا ساری جانتی ہے، ساری کائنات کو پتا ہے کہ نعمت ملے تو شکر کیسے کرنا ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ نعمت ملتی ہے آپ شکر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شکر کیسے کرنا ہے، لیکن کائنات یہ نہیں جانتی تھی کہ جب 6 ماہ کا علی اصغر رب کریم کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے تو حسین اٹھا کر یہ کہیں کہ مالک تیرا شکر ہے تو اس نے اس کو قبول کر لیا۔ کائنات یہ بات نہیں جانتی تھی، کائنات کو یہ تصور تو پتا تھا کہ امن کے ماحول میں خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن کائنات یہ نہیں جانتی تھی
کہ میدان کربلا میں جب ہر طرف سے تیر مارے جا رہے ہیں، حسین وہاں پر شکر ادا کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کائنات کو نہیں پتا تھا، اور کائنات یہ بات بھی جانتی ہے کہ باپ کمزور ہو جائے تو اولاد سہارا دیا کرتی ہے، لیکن کائنات کو یہ بات نہیں پتا کہ جب علی اصغر، علی اکبر شبیہ مصطفیٰ قربان کر دیے جائیں تو حسین کس طرح سے اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں۔ یہ کائنات نہیں جانتی تھی، یہ ما لم تکونوا تعلمون ہے، آپ کو نہیں پتا جو اس گھرانے میں حسین کو سکھایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس میدان کے اندر آپ عمومی مزاج تو یہ سمجھتے ہیں کہ سردار لوگوں کو پیسے دیتا ہے، مال و زر دیتا ہے، جاگیریں دیتا ہے، زمینیں دیتا ہے، کس لیے؟ وفاداری خریدنے کے لیے۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ مصیبت آئے آقا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ جب رات ہو حسین خیمے میں موجود چراغ بجھا کر کہے جو کوئی بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین آپ کی ضمانت لیتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور وفاداری کا عالم یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عباس کہیں کہ حضور یہ تو ایک بار آپ چراغ بجھا رہے ہیں، ہم نہ جائیں گے کبھی چھوڑ کے چوکھٹ تیری، چاہے 100 بار چراغوں کو بجھایا جائے۔ عباس کہتے ہیں کہ حسین یہ تو ایک بار آپ نے چراغ بجھایا ہے، 100 بار بھی چراغ بجھائیں ہم آپ سے کبھی بھی جانے والے نہیں ہیں۔ تو دنیا وفاداری کے یہ عالم نہیں جانتی تھی جو وفاداری کا عالم عباس آپ کو عطا کر گئے ہیں۔ دنیا یہ تو جانتی ہے کہ جب آپ کے محلات لٹ جائیں، چادریں چھین لی جائیں، آپ کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا جائے تو عورتیں رو رو کر اپنا حال برا کر دیتی ہیں، لیکن یہ چیز وَعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کے اندر آپ نہیں جانتے تھے کہ جب چادریں لے لی جائیں، بازاروں میں گھمایا جائے، جب خانوادہ لٹا دیا جائے تو یزید کے دربار میں شیر خدا کی بیٹی سیدہ زینب ایسے خطاب کرتی ہے کہ یزید کا سارا وہاں پر سارے کا سارا لشکر لرز اٹھتا ہے کہ یہ بول کون رہا ہے آج۔ شیر خدا کے لہجے میں علی کی بیٹی سیدہ زینب بول رہی ہیں وہاں پہ۔ یہ وہ علوم ہے کہ جو سیکھنے سے نہیں آتے، یہ سکھائے جاتے ہیں۔ دنیا یہ تو جانتی تھی کہ مدینہ میں مصطفیٰ نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا ہے، سب لوگ جانتے تھے حسین کی وجہ سے سجدہ لمبا کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کل میدان کربلا کے اندر یہی حسین مصطفیٰ کے اس سجدے کا قرض اتاریں گے اپنی گردن کے ساتھ۔ یہ بات دنیا کے علم میں نہیں تھی۔ تو اس گھرانے نے یزکیکم تزکیہ کے اندر لپٹ کر، طہارت کے اندر لپٹ کر، حکمت کے اندر لپٹ کر، ارے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس علم کے اندر لپٹ کر کے جو آپ نہیں جانتے، وہ فیض آپ کو عطا کیا ہے کہ قیامت تک کوئی فیض نہ دے سکا ہے نہ دے سکے گا کبھی۔ تو آخر میں یہی بات ہے کہ آپ کے لیے 10 محرم 61 ہجری سے پہلے تک حق اور باطل کو جاننے کا فقط ایک ہی معیار تھا۔ 10 محرم 61 ہجری جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے، حق اور باطل کو جاننے کا ایک ہی معیار تھا کہ کون محمدی ہے، کون محمدی نہیں ہے۔ ایک ہی معیار تھا، کون محمدی ہے، کون محمدی نہیں ہے۔ لیکن 10 محرم 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک ایک ہی معیار ہے کہ کون محمدی ہو کر حسینی ہے۔ اگر تو محمدی ہو کر حسینی ہے تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اگر محمدی ہو کر یزیدی ہیں تو آپ کو پھر یزید سلامت، ہمیں حسین کا گھر سلامت ہے، ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کے ٹکڑے سلامت۔ ارے ہم تو
حضرت صدیق اکبر کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے سے ہٹ گیا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو اس پر قائم رہا وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے، ہمارے ساتھ رہے۔ اور یہی میری تحریک کا پیغام بھی ہے۔ آج تک جب یزید کے بارے میں بات کی جاتی رہی، لوگ مختلف حوالہ جات دے کر یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے، معاذ اللہ، لیکن حضور شیخ الاسلام نے مکمل ایک مستند کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین لکھ کر تمام لوگوں کو بتایا کہ منہاج کو مانتے ہیں نہیں مانتے، طاہر القادری اس ملک میں رہتا ہے نہیں رہتا، وہاں کے پڑے ہوئے داڑیاں رکھتے ہیں نہیں رکھتے، علم رکھتے ہیں نہیں رکھتے، جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں سائڈ پہ ہیں، لیکن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے ناطے ایک مرتبہ میرے حسین پر کیے گئے ظلم پر جو کتاب لکھی گئی ہے یزید کے کفر کی، اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کی جسارت کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یزید کون تھا، کیا کیا اسباب تھے۔ مسئلہ یہ ہے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، نیٹ سے آدھے منٹ کی ریل جب سنتے ہیں وہاں پر ایسی مشکلات ہمارے دل میں ذہن میں پیدا کی جاتی ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ حسین کیوں نکلے ہیں باہر، نہیں نکلنا چاہیے تھا، یزید خود وہاں موجود نہیں تھا، اسے تو نہیں مارا معاذ اللہ، کیا وجہ، کیوں؟ جب تک پڑھا نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے جب اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد اگر آپ یزید کو لعین اور لعنت اللہ کے حق میں نہ لے کے آئے تو میرا نام آپ بدل کے رکھ دیجئے گا اور میرے شیخ کو جو کہنا وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم صرف یہاں پر سر کے ساتھ خطاب سننا چاہتے ہیں، سرے ہوں، پیسے پھینکے جائیں، سب کچھ کریں، مزہ آ گیا، خطیب صاحب سر کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ خطابات وغیرہ کر رہے ہیں۔ ہماری مزاج یہ ہے عوام کا۔ ابھی یہاں پر کوئی اور محفل کی جائے جس میں کوئی ایسی دنیاوی معاملات ہو، ہم سب بغیر بتائے جاتے ہیں، حسین کا ذکر ہو نہیں جاتے، کیونکہ بتایا نہیں گیا کہ ان کا ذکر سننے سے ہی آپ کو نجات ملنی ہے۔ تو اس گھرانے کے ذکر کو صرف محرم کے ساتھ قید کر کے نہ رکھیے، جب بھی خطاب کریں یہ منبر حسین کا عطا کردہ منبر ہے، اور جب تک اس حسین کی وفاداری کا حق آپ ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن مصطفیٰ نے اگر معاذ اللہ آپ کا گریبان پکڑ لیا تو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے آپ لوگ۔ تو خدا را حسین کا ذکر سنیے، سمجھیے، بچوں کو سکھائیے تاکہ آپ کے بچے آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی کل قیامت تک ذکر حسین کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گھرانے کا ہمیشہ ذکر کرنے، سننے، اس گھرانے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔